السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہے اور جنوری کی 17 تاریخ ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ 3 اہم خبریں شیئر کرنے جا رہا ہوں، جن میں سے ایک کا تعلق بھارت کے ساتھ ہے، دوسری خبر کا تعلق ہمارے صوبے KPK میں پاس ہونے والے ایک بل یا قانون سے ہے، جو عورتوں پر ہونے والے تشدد کے حوالے سے ہے، اور تیسری خبر کا تعلق سعودی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے حوالے سے ہے، جو اب اطلاعات کے مطابق ملتوی ہو گیا ہے۔ میرے لیے انتہائی واجب الاحترام ناظرین کرام، مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرما لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ میری تمام ویڈیو آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ بھارت نے بڑی کوشش کی ہے کہ پاکستان کو ہر لحاظ سے ہر مقام پر پریشان رکھا جائے، اسے بدنام کیا جائے، اسے ایک روگ سٹیٹ ڈکلیئر کروایا جائے، اسے ایک دہشت گرد ریاست عالمی برادری میں قرار دلوایا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بھارتی حکام نے ہر طرح کے وسائل جھونکے ہیں۔ کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے، اس حوالے سے EU ڈس انفارمیشن لیب نے جو تحقیقات کیں اور جو نتائج برآمد ہوئے اور انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ شیئر کیے کہ کس طرح بھارت جعلی ویب سائٹ کے ذریعے، جعلی نیوز آؤٹ لیٹس کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی پچھلے کئی سالوں سے مہم چلا رہا تھا، اور یہ مہم اس کی 119-20 ممالک میں جاری تھی، جس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو ہر لحاظ سے بدنام کیا جائے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت نے کبھی بھی کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیا۔ لیکن خدا کا اپنا نظام ہے، قدرت کا اپنا نظام ہے۔ ایک دور تھا کہ بھارت کی بات سنی جاتی تھی، کیونکہ وہ دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت کا علم بردار اور دعوے دار رہا ہے، اور کیونکہ جو مغربی ممالک ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، وہ اپنی جمہوریت، جمہوری اداروں اور جمہوری اقدار اور انسانی حقوق کے حوالے سے بڑے حساس رہے ہیں، یا وہ بھی اس کے دعوے دار رہے ہیں، اس لیے وہ بھارت کو بڑی اہمیت دیتے رہے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ جب کوئی ملک ایکسپوز ہو جاتا ہے، اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ جاتی ہے، تو پھر اس پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اب بھارت کی اصلیت بھی دنیا کے سامنے کھول کر آ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھارت کی بات عالمی برادری سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دوسرا بڑا دھچکا، دوسرا بڑا سکینڈل دنیا کے سامنے آیا ہے، اور وہ خود بھارت کے اندر سے آیا ہے، جس کی وجہ سے بھارت کی ساکھ کو ایک اور جھٹکا لگا ہے، اور یہ خود حکومت کے اندر سے یا حکومت کے ساتھ منسلک لوگوں کے ذریعے دنیا کے سامنے آیا ہے۔ بھارت کا ایک نیوز چینل ہے جسے ریپبلک نیوز چینل کہا جاتا ہے، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا چینل ہے، اور اس چینل کا مقصد تشدد کو اجاگر کرنا ہے، اسلام دشمنی کو اجاگر کرنا ہے، خاص طور پر بھارتی مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پریشان رکھنا ہے، اور پاکستان دشمنی کے جو جذبات ہیں ان کو فروغ دینا ہے، اور پاکستان دشمنی پر مبنی بھارتی نیشنلزم کو ابھارنا ہے۔ اس کو جو ایڈیٹر ان چیف ہیں، جن کا نام ارنب گوسوامی ہے، اس کی ایک واٹس ایپ جو ہے وہ چیٹ جو لیک ہوئی ہے، جو وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اپنے ایک دوست کے ساتھ کر رہا تھا، اور وہ بھارتی جو بمبئی کی جو پولیس ہے، اس نے کچھ لوگوں کو
ریٹنگ بڑھانے کے حوالے سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث کی پاداش میں گرفتار کیا ہے 14-15 لوگوں کو، اور اسی سلسلے میں انہوں نے جو سی ای او ہے وہاں کا بھارت کا BARC یعنی براڈ کاسٹ آڈینس ریسرچ کونسل انڈیا کا سی ای او، اس کا نام ہے پارتھو داس گپتا، اسے گرفتار کیا ہے، اور اس کے موبائل سے جو چیٹ یا اس کی گفتگو واٹس ایپ پہ جو گوسوامی اور گپتا کے درمیان جو گفتگو انہوں نے ڈی کوڈ کر کے نکالی ہے، اس میں بعض ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے پاکستان کا وہ موقف سچ ثابت ہوا ہے کہ جو ڈرامہ رچایا گیا پلوامہ کا، وہ دراصل بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ڈرامہ تھا جو اس نے 14 فروری 2019 کو کیا، کیونکہ یہ گوسوامی اس کو بتا رہا ہے اپنے اس دوست گپتا کو کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو میں اور میری ٹیم وہاں پہلے موجود تھی، اور اس وقت پورے بھارت میں سے کوئی بھی وہاں نہ تو صحافی تھا، نہ کوئی وہاں نیوز چینل والے لوگ موجود تھے، اور ہم نے جو ہے 20 منٹ پہلے ہی باقی چینل کے مقابلے میں یہ خبر جو ہے نشر کر دی۔ تو اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اس وقت پورے بھارت میں کہ گوسوامی کو کیسے پتا چلا کہ کشمیر میں پلوامہ کے مقام پر یہ واقعہ ظہور پذیر ہونے جا رہا ہے، اور وہ کیمروں سمیت اور پوری ٹیم سمیت وہاں اس موقع پہ پہنچ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بتا دیا تھا کہ ہم جو ہے اپنے ہی بھارتی فوجی مارنے جا رہے ہیں، اور فلاں مقام پہ یہ واقعہ جو ہے نا وہ جو ہے یہ پیدا کرنے جا رہے ہیں، جس میں 40 بھارتی فوجی مارے گئے، اور شام کو نریندر جو مودی ہیں اس پہ آنسو بہا رہے تھے۔ اور پھر 26 فروری کی یعنی اس کے کوئی تقریباً 12 دن بعد پھر یہی جو ہے گوسوامی یہ اسی گپتا سے یہ بات کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ کوئی پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے وہاں ایک بہت بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے۔ وہ پھر ایک دوسرے کی جو گفتگو ہوتی ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بھارت کوئی بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے۔ اس میں بڑی ڈیٹیل بتائی گئی ہے، مقصد یہی ہے کہ جو بھارتی فوج یا بھارتی حکومت فیصلہ کر چکی تھی پاکستان کے کشمیر پر حملہ کرنے کا، اس کا بھی گوسوامی کو پتہ تھا۔ تو اس حوالے سے 2 سوال اٹھائے جا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ بھی بھارتی فوجی حکام جو فیصلے کرتے ہیں اس کا نیوز چینل کے ایک ایڈیٹر ان چیف کو بھی پہلے پتہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری ایک ڈرامے بازی ہے، ایک جال سازی ہے جو پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ تو یہی جو ہے موقف پاکستان کا رہا ہے کہ یہ سب کچھ نریندر مودی نے پلوامہ میں اپنے ہی 40 فوجی مروائے تھے تاکہ وہ جو الیکشن ہونے والے تھے مئی میں بھارت کے، اس میں وہ کلین سویپ کر سکے۔ اور یہی بات گپتا نے بھی گوسوامی کو بتائی ہے کہ اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ کلین سویپ کر جائیں گے ہمارے جو نریندر مودی ہیں، اور پھر یہی کچھ ہوا کہ وہ الیکشن جیت گئے۔ تو پاکستان کی دشمنی کو ابھار کر بھارت میں الیکشن جیتنا یہ اس کا جو ہے ایک حقیقت بن گئی ہے، رواج بن گیا ہے یا فیشن بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت بھر میں پاکستان کی جو خلاف عداوت اور دشمنی کو جذبات کو ابھارا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ خاص طور پر BJP نے کافی عرصے سے شروع کر رکھا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ اس لیے کرنی ضروری ہیں کیونکہ ابھی کافی دنوں سے پاکستان بھی یہی کچھ کہتا آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن بھارت پھر کرنا چاہ رہا ہے، اسی طرح کا کوئی اور ڈرامہ رچانا چاہ رہا ہے تاکہ پاکستان کے خلاف کوئی اور سرجیکل جو ہے وہ سٹرائک کی جا سکے، اور بھارت اپنے داخلی جو اس کے صورتحال ہے اس سے اپنی قوم کی توجہ ایک طرف کر سکے یا ہٹا سکے۔ کیونکہ سکھوں کا مسئلہ ہو، اب 26 تاریخ کو جو اس کا جمہوریت کا جو دن ہے، وہ اس وقت پورے ٹریکٹر لے کے سارے سکھ دلی میں اکٹھے ہو رہے ہیں احتجاج کرنے کے لیے۔ اسی طرح چین کے حوالے سے بھارت کو بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ تو اب کوئی نہ کوئی پاکستان پر کوئی ایسا پھر ایک حملہ کرنے کا ایک ڈرامہ رچانے کے لیے وہاں کے چیف آف آرمی سٹاف نے ایک نیا الزام لگایا ہے کہ
پاکستان کے 300 سے لے کر 400 تک کے جو دہشت گرد ہیں وہ ایل او سی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ جو بھارت کی ایل او سی کو کراس کر کے بھارت کے اندر یا کشمیر میں داخل ہو سکیں اور وہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں میں حصہ لے سکیں۔ یہ ایک نیا الزام ہے جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ کچھ دنوں بعد پھر وہ یہی کہیں گے کہ یہ ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا، اب دہشت گرد ہمارے ملک کے اندر یا مقبوضہ کشمیر کے اندر جو بھارت کے قبضے والا کشمیر ہے اس میں داخل ہو چکے ہیں اور پھر انہوں نے ہمارے فوجیوں کو مارا ہے۔ تو اس طرح پھر اور ایک ڈرامہ لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب دنیا سمجھدار ہو چکی ہے، دنیا آگاہ ہو چکی ہے کہ بھارت کی یہ پلانیں خود کرتا ہے، بھارت خود اس طرح کے غلط کام کرتا ہے، جعلی ڈرامے رچاتا ہے، پلوامہ کی طرح کرتا ہے، کیونکہ پہلے وہ ای یو ڈس انفارمیشن میں بھارت رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا ہے۔ اب خود گوسوامی کی بات اور گپتا کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ کوئی آئی ایس آئی نے نہیں جا کے جو اس کو پبلش کیا، اب وہ بمبئی کی پولیس نے 1000 صفحات پر مشتمل اس گفتگو کو، اس چیٹ کو پبلش کیا ہے، خود بھارتی ادارے نے اس کو پبلش کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھارت اس طرح کے جعلی ڈرامے کر رہا ہے۔ تو اب بھارت کی جو ساکھ ہے پاکستان کی نگاہ میں تو اس کی پہلے ہی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اب دنیا کی نگاہ میں بھارت کی ساکھ بالکل ملیا میٹ ہو چکی ہے اور بھارت دنیا کے سامنے ننگا ہو کے آ گیا ہے۔ اور یہ قدرت کا اپنا نظام ہے کہ جب آپ زیادہ سیانے اور بنتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی سزا آپ کو ضرور دیتا ہے۔ تو وقت ایسا ایسا ثابت کر رہا ہے کہ حقیقت غالب آ رہی ہے اور باطل جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا کرتا بھارت اب اپنی نہ صرف ساکھ کھو چکا ہے بلکہ اس کی سالمیت کے آگے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ اب بھارتی فوج خود کشمیر میں بھی تھک چکی ہے۔ 13-14 لاکھ اس کی فوج ہے، جس میں سے 9-10 لاکھ جو ہے نا وہ مقبوضہ کشمیر میں تعینات ہے، باقی 3-4 لاکھ اس کی فوج بچتی ہے۔ اور وہاں بھی جو ہے وہ اب نسل کا مسئلہ ہے کہ سکھ جو ہیں وہ اپنے سکھوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور برہمن جو ہے نا وہ اپنے جو چھوٹی ذات کے ہندو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے فوج کے اندر بھی ایک تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ تو بھارت آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اب آتے ہیں ناظرین کرام دوسری خبر کی طرف، اور دوسری خبر کا تعلق ہمارے صوبے KPK میں ایک بل کی منظوری سے ہے، جس بل کا نام ہے خواتین پر تشدد کے حوالے سے بل۔ تو اس میں یقیناً اسی طرح کا بل، اسی نوعیت کا بل پہلے پنجاب میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں بھی منظور ہو چکا ہے، اور یہ بل جو ہے 5-7-8 سال سے KPK میں زیر التوا تھا، اب یہ منظور ہو چکا ہے۔ اس کی بہت ساری چیزیں مثبت بھی ہیں، البتہ 1-2 چیزیں ایسی ہیں جس پر لوگوں کا کچھ نہ کچھ تحفظات ہیں۔ جہاں تک خواتین کے حقوق کا تعلق ہے، خواتین پر تشدد کے حوالے سے تعلق ہے، تو یقیناً عورتوں کے حقوق کا علم بردار سب سے پہلے اسلام ہے اور ہماری روایات ہیں اور ہماری کلچر، ہماری تہذیب ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ عورتوں کو کی عزت کرنی چاہیے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور ان پر کسی بھی قسم کا تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے عورتوں کو اس حوالے سے بڑے حقوق دیے ہیں، حتیٰ کہ بیٹی کے رشتہ کرنے سے بھی پہلے اسے اس کی اجازت یا اس کی رضامندی لینا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس میں 3 چیزیں کہی گئی ہیں جو بڑی اہم ہیں کہ عورتوں پر معاشی تشدد یا نفسیاتی تشدد یا پھر جنسی تشدد، تو ظاہر ہے یہ ساری بڑی باتیں کافی اہم ہیں۔ جہاں تک جنسی تشدد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس حوالے سے کچھ لوگوں کو اعتراضات ہیں، لیکن اس سلسلے میں ایک ضلعی سطح پر بھی ایک پروٹیکشن کمیٹی موجود ہوگی، جس میں اس ضلع کا DC ہوگا اور محکمہ صحت کا جو ضلعی افیسر ہوگا یا ویلفیئر سوشل ویلفیئر کا افیسر ہوگا، اسی طرح ایک پولیس کا نمائندہ بھی ہوگا ضلعی پولیس کا، اور اس میں 5-4 لوگ جو ہوں گے وہ سول سوسائٹی کے بھی ہوں گے، لیکن یہ سارے میل ہوں گے، مرد ہوں گے، اس میں کوئی عورت نہیں ہوگی، اس لیے اس کو بھی دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک معاشی یا نفسیاتی تشدد کا تعلق ہے تو چھوٹے موٹے اختلافات گھروں میں ہوتے رہتے ہیں،
اب اس کا یہ نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خواتین اپنے خاوند کے خلاف یا اپنے والد کے خلاف یا اپنے بھائی کے خلاف شکایت کریں اور انہیں پھر 3 مہینے سے لے کر 5 سال تک کی سزا بھی ہو جائے یا 30,000 تک جرمانہ ہو جائے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس بل کا مس یوز بھی ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہماری قوم بڑی بالغ نظر قوم ہے، تو میرے خیال میں اس سے اعتراضات تو ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم سب یہ باتیں سیکھ جائیں گے. جب باقی صوبوں میں موجود ہیں تو پھر صرف KPK میں اس پر اعتراض اٹھانا زیادہ قرین قیاس نہیں ہے. البتہ جنسی تشدد کے حوالے سے کچھ لوگ، خاص طور پہ جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے یا کچھ اور بھی ہیں جو مذہبی حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں، اور وہ ان کی باتیں کسی حد تک درست بھی ہیں کہ خاوند اور بیوی کا جو تعلق ہے اسے ایک کورٹ کچہری میں لے آنا یا ضلعی پروٹیکشن کمیٹی کا موضوع بنانا مناسب نہیں ہے. یہ فیملیز کے اندر کے معاملات ہیں، اس سے جوائنٹ فیملی جو ہے سسٹم، اس پر برے اثرات مرتب ہوں گے. لیکن بہرحال دیکھنا چاہیے کہ یہ تو ابھی بل ہے، اس کی عملی شکل کس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے. اب 4 صوبوں میں یہ بل منظور ہو چکا ہے، اب دیکھنا ہے کہ وفاق میں اس بل پر کس طرح عمل ہوتا ہے اور کیا یہ بل وفاق میں بھی منظور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن جو بھی ہو، ہمیں عورتوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن مردوں کے جو حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. ہم نے بڑا عزت اور احترام کے ساتھ رشتے نبھانے ہیں اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی روایات اور اپنی اقدار کی روشنی میں ہم نے آگے بڑھنا ہے. اسی طرح ہی معاشرہ پرامن طور پر زندگی کے مختلف مراحل طے کر سکتا ہے. معزز ناظرین کرام، اب میں اگلی خبر کی طرف آتا ہوں، اور اس خبر کا تعلق ہے ہمارے سعودی جو فارن منسٹر ہیں ان کے دورہ پاکستان کے التوا سے، کہ پچھلے 3-4 مہینے سے آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں اگرچہ خاصی کشیدگی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور اس کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب کشمیر کی خصوصی حیثیت بھارت نے ختم کی اور پاکستان نے پوری کوشش کی کہ OIC کا اجلاس بلایا جائے، لیکن کیونکہ اس کی قیادت سعودی عرب کے پاس تھی اور وہ باوجوہ خاموش رہا، تو بالآخر ہمارے فارن منسٹر نے اس پر گفتگو کی جو سعودی ولی عہد کو پسند نہ آئی. تو اس وقت سے لے کر اب تک وہ حالات آہستہ آہستہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کشیدہ چلے آ رہے ہیں. سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے حوالے سے بھی ہم پر خاصا دباؤ ڈالا ہے، اور پھر ہم سے جو قرضے انہوں نے لینے تھے وہ بھی واپس لے لیے ہیں، ہمارا تیل بھی انہوں نے بند کر رکھا ہے، پھر بھارتی آرمی چیف کا بھی انہوں نے دورہ کروایا. لیکن پاکستان نے جب ایبٹ آباد کا ایک سانحہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے امریکی غلامی سے نکلنا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان نے اپنا دامن چین کے ساتھ وابستہ کر لیا، اپنا مستقبل چین کے ساتھ وابستہ کر لیا، اور پھر اب چین کے راستے یا چین کے ذریعے پاکستان اب روس کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے. تو ظاہر ہے یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک طے شدہ پالیسی ہے ریاست پاکستان کی، جس میں ہماری سویلین حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ دونوں کی انپٹ شامل ہے. اس لیے سعودی عرب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ چاہے جتنا بھی دباؤ ڈالا جائے، اب پاکستان وہ ماضی کا پاکستان نہیں ہے جو سعودی عرب یا عربوں کے دباؤ پر اپنی پالیسی تبدیل کر کے وہ مالک اور جو غلامی والا تعلق ہے وہ بنا لے گا یا قائم کرے گا یا وہ بحال کر دے گا. وہ ممکن نہیں ہے. اب نئے حقائق کافی مختلف ہیں. ترکی کے ساتھ پاکستان کو جو تعلق ہے وہ بہت مضبوط ہو چکا ہے، اور جب پاکستان نے پیسے واپس کر دیے اور آنکھیں دکھائیں سعودی عرب کو، تو پھر ان کے سعودی سفیر نے جو پاکستان میں ہیں انہوں نے پھر نہ صرف ہمارے پرائم منسٹر سے، آرمی چیف سے، بلکہ ہمارے بہت سبھی عہدیداروں سے یہاں ملاقاتیں کی اور کوشش کی کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لایا جائے. پھر اسی تگ و دو کے نتیجے میں سعودی فارن منسٹر کا پاکستان کا دورہ جو ہے وہ شیڈول طے کیا گیا اس کا، اور یہ بھی خبریں آئیں کہ سعودی ولی عہد پاکستان کے نجی دورے پہ آ رہے ہیں.
لیکن اس دوران ترکی کے وزیر خارجہ پاکستان پہنچ گئے اور پھر آذربائیجان کے وزیر خارجہ پاکستان آ گئے، تو گویا یہ ایک سہ فریقی مذاکرات پاکستان میں ہوئے۔ اس دوران ترکی کے کچھ فنکار بھی پاکستان آئے، کیونکہ وہ ایک سیریل بنانے جا رہے ہیں ڈرامے کی، جس میں سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے ترک قوم اور اس وقت کے بر صغیر کے جو مسلمان تھے ان کے تعلق کو دکھایا جائے گا۔ اور پھر ترک میڈیا سے عمران خان نے جس طرح کھل کر بتایا کہ ترکی کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ سب سے منفرد ہیں، سب سے مضبوط ہیں اور ان کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں عربوں کو پسند نہیں آئیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پھر سعودی ولی عہد کا مزاج بگڑ گیا، وہ برہم ہو گئے، اور پھر انہوں نے سعودی فارن منسٹر کا جو ایک شیڈول دورہ تھا، ابھی جس کا اناؤنس نہیں ہوا تھا لیکن صفحاتی ذرائع سے ہمیں بتا دیا گیا تھا، وہ اب ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب سعودی ولی عہد جب فارن منسٹر نہیں آ رہے، یقیناً ولی عہد بھی یقیناً نہیں آئیں گے، تو اب یہ ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات میں کشیدگی آ گئی تھی اسے نیوٹرلائز کرنے اور پھر تعلقات کو نارمل کرنے کا جو ایک سلسلہ جو سبیل نکلنے والی تھی، اب وہ ساری صورتحال جو ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان نے اپنے مستقبل کے حوالے سے یہ طے کر لیا ہے کہ اب وہ خودداری کے ساتھ جیے گا اور وہ کسی کی غلامی نہیں کرے گا۔ وہ کشمیر کے حوالے سے جو اس کا موقف ہے اس کی روشنی میں وہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا، اور اب اس کا مستقبل چین اور روس کے ساتھ جڑ چکا ہے، اور وہ ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط رکھے گا۔ وہ عرب بھائیوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، خوشگوار بنانا چاہتا ہے، لیکن عربوں کی خواہش پہ نہ تو ایران کے ساتھ تعلق خراب کر سکتا ہے، نہ ترکی کے ساتھ، نہ وہ چین اور روس کو چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح عربوں کو بھی بالکل حق حاصل ہے وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں یا اسرائیل کے ساتھ رکھیں، کیونکہ ہر قوم کے اپنے اپنے ترجیحات ہوتی ہیں، اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم انہیں نہیں روک سکتے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ یا بھارت سے اپنے تعلقات جو زیادہ خوشگوار نہ بنائیں، اسی طرح ان کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہر بات میں ہمیں حکم دے سکیں۔ میرے لیے انتہائی واجب اور احترام ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیں جس نے ہمیں عزت دی ہے، آبرو دی ہے، شان و شوکت عطا کی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔